نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ پارہ نمبر 30 سورہ نبا، رکوع 2، آیات نمبر 37 تا 40۔ رب السماوات والارض، اہل جنت کو جو انعامات احسانات بطور جزا و عطا دی جائے گی، یہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی۔ وہ رب جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، رب ہے، کائنات عالم کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ایسا رب ہے کہ لا یملکون منہ خطابا۔ یا تو اس جملہ کا تعلق جزاء من ربک عطاء حسابا سے ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جس کو جس درجہ میں رکھ کے جو درجہ ثواب عطا فرمائے، اس میں کسی کو گفتگو کرنے کی مجال نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ فلاں کو کم کیوں دیا، فلاں کو زیادہ کیوں دیا۔ اور یا لا یملکون منہ خطابہ کو مستقل جملہ مستانفہ علیحدہ جملہ قرار دیا جائے تو آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ محشر میں کسی کو بغیر اذن الہی کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اور اجازت بھی ہوگی، اور یہ اجازت بعض مواقف محشر میں مختلف ہوگی، بعض جگہ پر اجازت ہوگی، بعض جگہ پر اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسی حالت میں، ایسے دن میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح سے مراد بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک جبرائیل امین مراد ہے۔ جبرائیل امین کا ذکر کرنا عام فرشتوں سے قبل جبرائیل امین کے عظمت شان کی دلیل ہے، اور اسی کے لیے لایا ہے۔ اور بعض روایات مرفوعہ کے مطابق روح سے مراد اللہ رب العالمین کا ایک عظیم الشان لشکر ہے، جو فرشتے نہیں ہے، ان کے سر بھی ہے، پاؤں بھی ہے۔ لہذا اس دوسرے تفسیر کے مطابق ایک صف روح کی ہوگی، دوسرے صف فرشتوں کی ہوگی۔ وعلی کل حال دونوں صفیں ذوی الارواح کی اور فرشتوں کی اللہ کے سامنے روبرو سب بستہ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اس روز کوئی بول نہیں سکے گا ماں سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے۔ وقال صوابا، وہ شخص بھی ٹھیک کہے گا۔ ٹھیک بات سے مراد وہاں یہ ہے کہ وہ بات جس کی اجازت دی جائے گی بولنے کی، وہ بھی محدود ہوگی، مقید ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے جو منہ میں آ جائے وہ بولے گا، نہیں، محدود وقت کے لیے محدود گفتگو ہوگی، اور ٹھیک ٹاک گفتگو ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن یقینی ہے، حق ہے، سچ ہے۔ بس جس کا جی چاہے اس کے حالات سنا کر اپنے رب کے سامنے اپنے ٹھکانہ بنائے، یعنی اعمال صالحہ اختیار کرے تو بروز قیامت اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اتمام حجت کے اساس پر فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا۔
جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس دن ينظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن سے مراد قیامت اور محشر میں ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، خواہ اس طرح ہو کہ نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو دیکھے گا، یا اس طرح کے اعمال محشر میں مجسم متشکل ہو کر سامنے آ جائیں گے، جیسا کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس روز سے مراد موت کا دن ہے، اور اپنے اعمال کا دیکھنا ہے قبر میں، برزخ میں، قذافی تفسیر مظہری۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک مسطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب کو جمع کیا جائے گا۔ جانوروں میں بھی اگر کسی نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، سینگ مارا ہے، دنیا میں تو اس کا بھی انتقام جو ہے دلایا جائے گا، یوم العدل ہوگی، نظام عدل قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا تھا تو بروز قیامت اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ جب اس سے فراغت ہوگی تو پھر سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ ملٹے ہو جاؤ، تو وہ سب ملٹے ہو جائیں گے، اور جب یہ جانور ملٹے ہو جائیں گے تو اس وقت کافر لوگ کہیں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے، اور اس وقت ہم بھی ملٹے ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے تو بچ جاتے۔ نعوذ باللہ منہ، اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے اور اس دن کے عذاب سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ وعلی کل حال رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الرحمن، بہت مہربان ہے، لا یملکون منہ، وہ قدرت نہیں رکھتے اس سے خطاباً بات کرنے کی، یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین والملائکۃ، فرشتے صفاً سب باندھ کر، سب بستہ، لا یتکلمون، نہیں بول سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی کہ اجازت دے گا جس کو رحمان، وقال صوابا، اور وہ کہے گا ٹھیک بات، ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو کوئی چاہے اتخذ، بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کے پاس، مآبا، مأون، ٹکانا۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرایا تمہیں، عذابا قریبا، ایک عذاب سے جو قریب آنے والا ہے، یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی جو کچھ ما قدمت یداہ، جو کچھ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، کہ میں مٹی ہوتا۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔